السلام علیکم، میرا نام ہے محمد احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دنیا کی معلومات میں۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اور ہمارا کافی حصہ مکمل بھی ہو چکا تھا۔ پچھلے حصے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ہمارے پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور کفار کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کی۔ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ، جسے ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم اسی جنگ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ کفار کے اور مسلمانوں کے آدمیوں کی تعداد، ان کا لشکر اور سب کچھ، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا بھی، کیونکہ شیئر کرنے سے بہت سے لوگ آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل فرمائیں گے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سن 2 ہجری کو کفار 1000 کے لشکر کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچ گئے، جو مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر جنوب مغرب کی طرف واقع ہے۔ مسلمان ایک طویل عرصے سے ظلم و ستم کی چکی میں پستے چلے آ رہے تھے، لیکن اب تو انتہا ہی ہو چکی تھی۔ کفار مکہ انہیں مدینے میں بھی تباہ کرنے چلے آئے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے بھی مسلمانوں کو اس ظلم کے خلاف اٹھنے اور جہاد کرنے کی اجازت مل چکی تھی۔ مکے والوں کے 1000 لشکر کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 جان نثار لے کر مقابلے کے لیے نکل آئے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں، اور کسی کے پاس ڈھال ہے تو تلوار نہیں۔ اہل مکہ کا خیال تھا کہ وہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا چند منٹوں میں خاتمہ کر دیں گے، لیکن ان کے اندازے غلط نکلے۔ مسلمان خدا کی راہ میں اس کے دین کی حفاظت کا جذبہ لے کر لڑنے نکلے تھے، لیکن اہل مکہ کے سامنے کوئی بلند مقصد نہیں تھا۔ جنگ بدر میں اسلام کے بے سر و سامان مجاہدوں نے مکے کے کیل کانٹے سے لیس سورماؤں کے منہ پھیر دیے۔ 70 آدمی مارے گئے، بہت سے زخمی اور قید ہو گئے، اور باقی اپنا ساز و سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ جھوٹ کے مقابلے میں سچ اور باطل کے مقابلے میں حق اور کفر کے مقابلے میں اسلام کی یہ پہلی شاندار فتح تھی۔ بدر کے بعد بھی مکے کے لوگوں نے مدینے پر بار بار حملے کیے۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد لڑی گئی۔ اس لڑائی میں بھی کفار کا لشکر 3000 مسلح سپاہیوں پر مشتمل تھا، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 700 کے لگ بھگ تھی، مگر مسلمانوں نے اپنی ثابت قدمی سے انہیں مار بھگایا۔ پھر سن 5 ہجری میں جنگ احزاب، جس کو ہم غزوہ خندق کا نام بھی دیتے ہیں، وہ معرکہ بھی ہوا۔ اس جنگ میں نہ صرف قریش مکہ بلکہ دوسرے کئی عرب قبائل کے متحدہ قوت کے ساتھ مدینے پر حملہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں کفار کا مقابلہ مدینے کے گرد خندق کھود کر اور محصور ہو کر کیا تھا۔ کفار نے بڑی دیر تک مدینہ کا محاصرہ کیا، مگر وہ مسلمانوں کو نہ تو شکست دے سکے اور نہ ان کے حوصلے کمزور کر سکے، الٹے انہیں زبردست جانی اور مالی نقصان اٹھا کر محاصرہ اٹھانا پڑا۔ کفار کی طرف سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی یہ آخری کوشش تھی، اور یہ بھی اللہ کے فضل سے کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد کفار کے حوصلے پست ہو گئے اور اسلام کا زور بڑھتا چلا گیا۔ مکے سے رخصت ہوئے حضور کو 6 سال ہو چکے تھے۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کو بڑا جی چاہتا تھا۔ سن 6 ہجری یعنی کہ مارچ 628 عیسوی میں حضور نے خانہ کعبہ کے حج کا ارادہ کیا اور 1400 مسلمانوں کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ عرب میں اس مہینے ہر شخص اور ہر قبیلے کو مکے آنے کی اجازت ہوتی تھی، اور ہر شخص اور ہر قبیلے کو مکے میں آنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اصولی طور پر مسلمانوں کو بھی خانہ کعبہ کی زیارت کا حق حاصل تھا، لیکن جب اہل مکہ کو حضور اور ان کے ساتھیوں کی آمد کا پتہ چلا تو انہیں بڑا طیش آیا، اور وہ سارے اصول و احترام بھول کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔
دوستوں میں یقین کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو اور اپڈیٹ چینل کے بارے میں آپ کو ملتی رہے۔ شیئر بھی کیجیے گا، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔